یہ حق نہ کسی جنرل کا ہے اور نہ کسی جج کا ہے کہ وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجے. اور ہم نے جو ایڈونچرز دیکھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے، خاص طور پر چاہے وہ آئی جے آئی کا قیام ہو، چاہے وہ اس سے قبل ایڈونچر ہو، چاہے وہ پیٹریٹس کا بنانا ہو، یہ ساری چیزیں اس ملک سے پاپولر لیڈرشپ کو دور رکھنے کے لیے کیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب تمام پولیٹیکل، دیکھیں آج جو رو رہے ہیں وہ تھوڑی دیر پہلے جو تھے وہ رلانے کی باتیں کر رہے تھے. آج جو رو رہے ہیں وہ تھوڑی دیر پہلے تڑپانے کی باتیں کر رہے تھے، اے سی چھیننے کی باتیں کر رہے تھے، جیل میں اذیت پہنچانے کی بات کر رہے تھے، اور یہاں تک کہہ رہے تھے کہ ان کے تو رشتہ داروں سے بھی ان کو کٹ جانا چاہیے، ان کے رشتہ داری بھی ان سے توڑ دینی چاہیے، ان سے شادیاں لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. یہ کچھ دن قبل ہم سنا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ رویے تقسیم کرنے کے، نفرت پھیلانے کے، جس طرح ہماری کالیگ نے، میری بہن نے کہا کہ جو فسادی جو ایک سوچ ہے اس کو اس ملک سے ختم ہونا ہے، کیونکہ اس ملک کی بقا، اس ملک کی ترقی، اس ملک کی سالمیت اتحاد میں ہے. مل کر اس ملک کو آگے لے جانا ہے. لیکن کہیں اور سے اشارے آتے ہیں تو ملک میں فساد پھیلا دیا جاتا ہے، کہیں اور سے اشارے آتے ہیں تو اس ملک کو کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل سطح پر جا کے اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر تانے کسے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں. کس کو فائدہ ہے اس سے؟ کسی اور کو. اس ملک کے کسی بھی شہری کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا. میں تو نہیں ماننے کو تیار. لیکن اگر کوئی اور ایجنڈا، کسی اور کے ایجنڈا پر کام ہو رہا ہے تو اب وہ سلسلہ ہم نہیں چاہتے کہ مزید آگے بڑھے. اس ملک میں اسی لیے ضروری تھا فارن فنڈنگ جو پولیٹیکل پارٹیز کو ہوتی ہے دیکھنا کہاں سے ہو رہی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے ایونیوز ہیں جو بند اب ہونے چاہیے. ہم صرف بات آج 2 اداروں کی تو کر رہے ہیں، لیکن اور بڑے ایجنڈا کی بھی کریں. وہ پولیٹیکل پارٹی کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، وہ کون سے اکاؤنٹ سے، وہ کون سے متنازع اکاؤنٹ سے جس سے پیسے آئے اس جماعت کے لیے. تانے بانے بہت کہیں اور بھی ملے ہوئے ہیں. ہم تو کل بھی بلاول صاحب نے گیٹ 4 کا بھی ذکر کیا، مائی لارڈ کا بھی ذکر کیا، انہوں نے تو کھل کے بات کی ہے. لیکن اس پر بھی بات ضروری ہے. جو کہیں اور سے اشارے مل رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے، پاکستان کو خدا نخواستہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے. 9 مئی اسی کی کڑی ہے. یہ 9 مئی کو آپ آئسولیشن میں نہ دیکھیے آئسولیشن میں. یہ ایک بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے منصوبہ، جس کی پیشن گوئیاں پہلے بھی ہوئی ہیں، لیکن اس کو ہم نے عملی طور پہ ہوتے دیکھا ہے. اور اب یہ ایڈونچرز ہمارے لیے کافی تھے. اب اس سے مزید ملک متحمل نہیں ہے تقسیم اور فتنے کا اور فساد کا. لہٰذا ہمیں موو آن کرنا ہے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے. اور اس وقت ہمارے سامنے جو انفنشڈ ایجنڈا ہے آف دا COD وہ ہے آئینی عدالت، جس کے قیام پر میرا خیال ہے تمام جو ذی شعور پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس ملک کی عوام کی ریلیف پہ یقین رکھتی ہیں وہ اس پر اپنا حصہ ڈالیں گی، اور انہیں اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالنا چاہیے. دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ مختلف نشستیں ہوئی ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے بھی رہا ہے. ہمارے نظریات بے شک الگ ہیں، ہمارے منشور الگ ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مولانا صاحب بھی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور اس سیاسی جماعت کو بھی عوام کی ریلیف سے غرض ہے. اور عوام کی جو ریلیف بنیادی طور پر انصاف کے حصول کے حوالے سے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جن نشستوں میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا کوئی خاطر خواہ آگے نتیجہ ہم دیکھیں گے. بات ڈرافٹ تک آ جاتی ہے، بات جو ہے پروویژنز کیا ہوں گی، نکات کیا ہوں گے، اس پر آ جاتی ہے. تو وہ تو جتنی بات چیت کریں گے اس سے بہتری ہی آئے گی. اور ہم چاہتے ہیں کہ بہتری ہی ہو تاکہ ایک اچھا جو ہے مسودہ سامنے آئے. اس وقت تو جو کچا مسودہ ہے، کوئی اپنی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کی بات کر رہا ہے. جب حتمی شکل دیں گے تو اس میں سب کا جب ان پٹ ہوگا تو وہ مسودہ مضبوط مسودہ ہوگا.
ورنہ آپ 100 مسودے ہوں گے وہ کمزور ہی رہیں گے اگر اس میں کنسنسس نہیں ہوتا. جہاں تک آپ نے سوال کیا ایک اور اپوزیشن کی جو دوسری جماعت ہے جس کو اب پتہ نہیں میں کس نام سے پکاروں، لیکن وہ جس بھی نام سے اپنے آپ کو چاہتی ہے کہ وہ پکاری جائے، اسے اپنا حصہ مثبت انداز میں ڈالنا ہے. میں نہ مانوں یا صرف کرٹیسزم کرنے سے ملک کے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور صرف ایک شخص تک اپنی توجہ مرغوب کرنے سے بھی ملک کے مسئلے حل نہیں ہوتے. جیلیں ہم نے بھی کاٹی ہے، ہم نے بھی گزاری ہے، اذیت دیکھی ہے، تکلیف دیکھی ہے. ان کی تو بہت ساری آسائشوں کا بندوبست ہو رہا ہے جیل میں. ہمیں تو اتنی آسائشیں، اتنی پریولیجز نہیں تھیں، لیکن ہم پھر بھی کہیں گے کہ ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو کروڑوں عوام کے مسائل ہیں، جو 25 کروڑ عوام کے لاکھوں جو کیسز ہیں عدالتوں میں پینڈنگ، ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. نہیں دیکھیں، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اور یہ آرڈیننس کے ذریعے میں تو حکومت کو بھی شاید بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دوں گی کہ شاید ان کی پلاننگ پہ ہمیں اتفاق نہیں ہو سکتا، یا جس طریقے سے یہ کام ہونا چاہیے تھا اس کا پروسیس ہو سکتا ہے، میں اس پہ اپنی رائے رکھتی ہوں. لیکن میں یہ ضرور ان کو بھی اتنا دیتی ہوں بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ وہ مسلط نہیں کرنا چاہتے، وہ پارلیمان کے ذریعے، مشاورت کے ذریعے اس آئینی پیکج کو لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ان کے طریقہ کار سے میری جماعت جو ہے وہ بھی ناراض رہی یا مطلب خوش نہیں ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ اسے اور طریقے سے، بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا. لیکن اگر اب انگیجمنٹ ہو رہی ہے پولیٹیکل ریالٹیز، پولیٹیکل پارٹیز کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ جتنا زیادہ کنسنسس ہو، جتنا زیادہ انپٹ ہو. ہم ایک بل ہوتا ہے نا، اس پہ بھی ہم کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں، ایک لیجسلیشن، ایک پیس آف لیجسلیشن. تو یہ تو آئینی ترمیم ہے ایک پیکج کی صورت میں. تو اس پہ تو جتنا زیادہ گفت و شنید ہو، جتنی زیادہ بات ہو، اگریمنٹ ڈس اگریمنٹ جو ہے فار دا سیک آف امپروومنٹ ہو، تو وہ بہت ضروری ہے اور ہونا چاہیے. بعد میں اپنے علاوہ کسی موومنٹ کی بات کی تو میں تو کہتی ہوں کہ دیکھیں، میرا خیال ہے مجھے نہیں پتا کہ اس میں بھی کتنا اتفاق ہے ان صفوں میں، کیونکہ وہاں پر بھی ایک اوپینین، 2 اوپینینز ہیں، 3 اوپینینز ہیں. تو میں تو اپنے اوپینین پہ بات کروں گی، اور اگر میں دیکھوں گی کہ کوئی چیز صرف ایک میں کہوں گی کہ ایک سازش ڈریون ہوگی، تو میں کبھی اس کے سپورٹ میں بات نہیں کروں گی. کیونکہ اس ملک میں بہت سازشیں ہو چکی ہیں. اب اس ملک کو بہتری کی طرف جانا ہے، اور کسی بھی معاشرے کے اندر جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ انصاف کے حصول کی ہوتی ہے. ہر لیول پر ہمیں گھر میں بھی انصاف چاہیے ہوتا ہے، تو ہمیں گھر میں بھی جمہوریت چاہیے ہوتی ہے، ہم سب کو چاہیے ہوتی ہے. کوئی چیز گھر میں بھی مسلط ہوتی ہے تو خاندان کے لوگ برداشت نہیں کرتے. تو ہم جب بنیادی طور پر جمہوریت چاہتے ہیں، یا جمہوری سسٹم چاہتے ہیں، جمہوری ماحول چاہتے ہیں، گھر سے لے کر باہر تک، تو اسی طرح ہم انصاف بھی سب کے لیے ایک جیسا چاہتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو میں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہوں. ایک تو میں آپ کو کلیئر کر دوں، ہم یونٹی کا نو پی ڈی ایم کے اندر جب پی ڈی ایم، آپ میری بات سن لیں گے بھائی، شاید پھر آپ کو آسانی ہو جائے. دیکھیں، 2 جماعتیں تھیں جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھیں. آئی تھنک آپ نے تاریخ کے جو اوراق ہیں نا وہ پلٹے نہیں پورے. آپ ورق پلٹ کے آئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو کسی ایک ورق میں، میری بات سن لیں، ایک ورق پہ لکھا ہے کہ پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی کیبنٹ میں تھی، اور اس کی وجہ سے ہم یونٹی گورنمنٹ میں تھے. تو وی آر ناٹ پارٹ آف پی ڈی ایم، وی ور ناٹ پارٹ آف پی ڈی ایم. وہ ہم ایک، آپ کو پتہ ہے میں اوراق پلٹوں گی تو کچھ مسائل بھی ہوں گے اس میں. کچھ ہمارے جو ان کے ساتھ، نون کے ساتھ تھے، پرابلمز تھے. 2 جماعتوں کو فارغ کیا گیا تھا پی ڈی ایم سے، ہم خود بھی نکل گئے تھے، اور اس کے بعد ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے. ہم ایک یونٹی گورنمنٹ کا حصہ تھے، اور یقیناً اس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں، ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہ موومنٹ ہونی چاہیے، ادارے کے لیے ضرور بات کرنی چاہیے. اور جب یہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، جو اب قیدی ہیں اور اب اس وقت وزیر اعظم تھے، تو اس وقت وہ ایک چیف جسٹس، ایک جج کے پیچھے لگ گئے تھے. اس وقت تو نہیں تھے چیف جسٹس، لیکن وہ ایک جج کے پیچھے لگ گئے تھے. پھر ان کے اوپر ریفرنس بھی چلے گئے تھے. پھر ان کی جو وائف ہے ان کو بھی جو ہے وہ لے آئے تھے کٹہرے میں، اور
آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ خیر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عزت دیتا ہے اور یہ چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کریں. پھر یہی ہوا کہ جب انہوں نے ایز چیف جسٹس آئے تو ان کی وائف کو ساتھ کھڑا کیا، تو میرا خیال یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا تھا جنہوں نے سمجھا کہ وہ کسی کی عزت اچھالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو آج بھی میں یہ کہتی ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں کرتی. چاہے میں نون لیگ کو بھی یہی کہوں گی کہ دیکھیں پرسن اسپیسیفک ہونا ماضی میں بھی غلط تھا، آج ثابت ہو گیا کہ کتنا غلط تھا. آج وہی کام ایک اور جماعت کر رہی ہے اور بالکل غلط ہے. آئی ایگری ود یو کہ کبھی بھی کسی کو آپ پروموٹ نہ کریں اور ذلیل نہ کریں. اور بلاول صاحب نے یہی کہا کہ جب ان سے سوال ہوا عمر کے اوپر تو انہوں نے کہا جی میں کوئی اس پر سٹینس نہیں لوں گا، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کنسنسس بلڈنگ پہ نتیجے میں سامنے آئے گی. اور انہوں نے بالکل یہ کلیئر بات کی کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے کہ میں کسی کی مخالف نظر آؤں یا کسی کا حمایتی نظر آؤں. تو یہ بالکل آئی تھنک کہ اپنی عمر میں 36 برس، اب ہم انہوں نے 36ویں سالگرہ ان کی ہوئی ہے کہ کاٹا ہے، تو 36 برس کی کم عمر میں شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے کو یہ سیاسی بصیرت ہے، یہ سوچ ہے، یہ سمجھ ہے کہ ہمیں کسی شخص کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آنا چاہیے، ہمیں ادارے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے اور وہی وہ کر رہے ہیں. اب آپ کا سوال تھا، میں نے وہ کلیئر کر دیا، وہ کبھی ورک مکس ہو جاتے ہیں. اتحادی تو ہے نا پنجاب میں، پنجاب حکومت میں اتحادی ہے کہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے سی ایم ہم کیبنٹ میں ہیں پنجاب کی، کلیئرلی میسج ہے گورنر پنجاب آپ کے ہیں. ایک تو وہ صدر صاحب کے وفاق کے نمائندے پیپلز پارٹی کی تو ہے نا، نہیں وفاق کے نمائندے ہیں. ابھی جو بی سی چانسلر لگائے گئے یونیورسٹیز کے اس پہ بھی کنٹروورشل پیدا کی گئی اور کلیئرلی میسج ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان کے کام نہیں کرنے یا ان کے ایم پی ایز ایم این اے کے، جیسے کہ پچھلے دنوں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں مشہور ہو رہا تھا جنوبی پنجاب میں کہ وہ ایک اے سی یا ڈی سی کا ٹرانسفر یا وہ لگوا نہیں سکتے. بھائی ہمیں تو افسوس ہے کہ یہ بات جو ہے اس نہج تک آ گئی کہ ایک پریس کانفرنس میں آپ یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوئی ہدایات دی ہیں کہ اس سیاسی جماعت کے کارکنان کے یا ان کے نمائندوں کے کام نہ کریں جو سیاسی جماعت اس وقت تقریباً 70 سیٹوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں ایک بہت بڑی سپورٹ نون لیگ کو دے رہی ہے. اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں افسوسناک انسٹرکشن ہے اگر تو چیف منسٹر پنجاب صاحبہ کی طرف سے ہے. آئی فائنڈ اٹ ویری ڈس اپوائنٹنگ. نہیں آئی فائنڈ اٹ ویری میرے لیے یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے. اور کچھ عرصہ قبل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نمائندوں نے جو ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ساؤتھ پنجاب سے، انہوں نے جب بجٹ پاس ہو رہا تھا تو اس وقت اپنی تمام تر جو تشویش تھی اس کا اظہار بھی کیا تھا، جس کے نتیجے میں چیئرمین بلاول نے ایک بڑا سٹینڈ بھی لیا تھا اور اس وقت وہ بجٹ سپیچ بھی نہیں گئے تھے سننے اور ٹوکن ریپرزنٹیشن پھر بھیجی گئی تھی جب ڈیپوٹی پرائم منسٹر تشریف لائے تھے بلاول صاحب کے آفس میں. لیکن ہم نے کئی عرصے تک بجٹ کی جو تقاریر چلی ہم اس کا حصہ نہیں بنے اور اس کے بعد ایک کمیٹی قائم کی گئی کہ جی ہم پنجاب میں ہونے والی جو پیپلز پارٹی کے کارکنان اور ان کے ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ زیادتیاں ہیں اس کو دیکھیں گے اور اس کو ایڈریس کریں گے. اور 100% تو اس کے نتیجے نہیں آئے لیکن کچھ حد تک شاید ہوئے، تبھی بلاول صاحب نے کوئی امید دیکھی تو ہم پھر بجٹ کے آخری جو مراحل تھے اس میں ہم نے حصہ ڈالا. لیکن اب آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس پہ افسوس ہی کر سکتی ہوں اور میرا خیال ہے کہ نون لیگ کی جانب سے اس طرح کا رویہ اگر پنجاب میں ہے جس کا اعلان کیا جا رہا ہے تو یہ بہت افسوس ہے. دیکھیں اس وقت ہمارا فوکس تو ہے کہ ایک ہی مسودہ ہو، چاہے 10 مسودے الگ الگ جانب سے ہوں، جو جماعت جو دینا چاہتی ہے. بلکہ میں تو کہوں گی اپوزیشن کی جماعت ابھی بھی ذکر ہوا کہ بھئی ان پٹ دے دے ایک ڈرافٹ وہ بھی اپنا دے دے، کیونکہ اصولی طور پر تو ان کی بھی لیڈر نے یہ مانا کہ جی یہ کورٹس ہونے چاہیے کیونکہ انہوں نے تو انڈورس کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کو لیٹر، چلے سائن نہیں کیا انہوں نے لیکن انڈورس کیا انہوں نے. تو اگر انہوں نے اس مسودے کو ایکسیپٹ کیا ہے تو اس مسودے کی اس اہم نقطے کو بھی انہوں نے انڈورس کیا ہے. اور انہوں نے بھی اس بات سے تو وکلا برادری بھی انکار نہیں کرتی کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ آئینی عدالتیں ہونی چاہیے، آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے.
اور ہم تو کہہ رہے ہیں مجبوری ہے، اتنی ضروری ہے کہ اب وہ مجبوری ہے. تو یہ تو ہماری آنریبل جو لیگل فریٹرنٹی ہے اس نے بھی انکار نہیں کیا. تو اب یقیناً مسودہ ایک ہی ہوگا الٹیمیٹلی. اب وہ کس کا ہوگا کس کا نہیں ہوگا بحث نہیں ہے. وہ جو ایک مسودہ ہوگا اس کی اونرشپ تمام پولیٹیکل پارٹیز لیں تو اچھا ہے اس ملک کے حق میں. اس ملک کے اندر عدالتی نظام کے حق میں یہ ہوگا بہتر کہ اگر ایک ہی مسودے پر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے جس طریقے سے 1973 کا متفقہ آئین آیا، کو سوشل کانٹریکٹ آیا جس میں ہر طبقے کا ذکر تھا، جس میں ہر شخص کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلا گیا. اسی طریقے سے 18ویں ترمیم آئی جو کہ بلاول صاحب نے بتایا کہ جس کو ایک چیف جسٹس نے دھمکی دے کر 19ویں ترمیم لے لی اور 18ویں ترمیم کی کئی چیزیں ہمیں نکالنی پڑیں تو اب وہ ہمیں دوبارہ سے کرنا پڑ رہا ہے. تو جب آپ ہمیں روکیں گے یہ نہ سمجھیں کہ ہم رک جائیں گے. ہاں ہو سکتا ہے ہم اس وقت تھم گئے ہوں، ہم ڈر گئے ہوں کہ جی اب 18ویں ترمیم کو اتنا بڑا خطرہ ہے، ہمیں اس میں ڈیولوشن لانی ہے، صوبوں کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اتنا بڑا پرائس نہیں پے کرنا، تو جی 19ویں ترمیم کو ایکسیپٹ کر لو. تو یہ دھمکی آپ نے وقتی تو دے دی لیکن یہ معاملہ تھما نہیں. اور اسی لیے ہمارے اندر وہ شدت ہے کہ ہم 18ویں ترمیم میں ڈالی ہوئی چیزوں کو نکالنے پر مجبور ہوئے، 19ویں ترمیم کو ایکسیپٹ کرنے پر مجبور ہوئے. لیکن اب ہم مجبور ہیں کہ ہم آئینی عدالت اس ملک میں بنائیں. ہائی کورٹ کی بھی جورسڈکشن کی بات ہو رہی تھی. کئی چیزیں ہیں کورٹس میں ہر لیول پر ہے، لیکن نظام جب ٹھیک ہونے جاتا ہے نا تو اس کے اثرات نیچے تک مرتب ہوتے ہیں. تو جب یہ بہتری آپ وفاق میں دیکھیں گے، آہستہ آہستہ یہ ماڈل جو ہے وہ صوبوں میں بھی اڈاپٹ ہونا چاہیے. ہمارے تو چیئرمین نے کہا کہ بالکل ہونا چاہیے، صوبوں میں بھی آئینی جو کیسز ہیں، سیاسی کیسز ہیں وہ دیکھے جانے چاہیے. کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں ذاتی طور پہ، میرے پاس ایک پوری فہرست ہے کہ پتہ نہیں کوئی 30 برس سے، کوئی 27 برس سے، کوئی 13 برس سے، کوئی 10 برس سے، یہ پورے میرے پاس فہرست ہے کیسز کی جو سائل ہیں وہ منتظر ہیں انصاف کے، دروازوں پہ کھڑے ہیں. یہ آپ کو تو میرے خیال ہے پوری کتابیں مل جائیں گی، اتنے کیسز ہیں. جب لاکھوں کیسز کمپائل کریں گے تو کتابیں بن جائیں گی. تو اتنے سارے کیسز ہر لیول پہ ہیں. لیکن اگر ایک شروعات ہوگی، ایک کمٹمنٹ جو ہم نے کی ہوئی ہے کرنے کے لیے حوالے سے، اگر وہ پوری ہوگی تو اسی کو ہم جو ہے وہ نچلے لیول تک لے کے جا سکتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز، انصاف کا حصول جو ہے وہ لوگوں کے لیے ضروری ہے. جوڈیشل ریفارمز ہوں گی، وفاقی آئینی عدالت قائم ہوں گی تو اس کے بعد دیگر صوبوں میں بھی یہ کام ہوگا. اسی طریقے سے لوگوں کو انصاف ملے گا. لوگ جو ہے معاشی طور پر جو اپنے آپ کو کچلا ہوا پاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا انصاف کے حصول میں کے لیے دینے کے لیے. جائیدادیں بیچ دی ہیں، جمع پونجی خرچ کر دی ہے لیکن کچھ نہیں بچا. اب انہیں انصاف چاہیے اور وہ ان کو آج تک نہیں مل رہا. تو اگر اس طرح کا تھوڑا شیک ہوگا نا سسٹم اور بہتر ہوگا تو لوگوں کو انصاف ملے گا. معاشی طور پر بھی بہتری ہم دیکھیں گے، سماجی طور پر بہتری دیکھیں گے، لوگوں کو نفسیاتی طور پر سکون ملے گا. اور جب یہ ہوگا تو یقینی طور پر ہم معاشرے میں ایک بہتر انوائرمنٹ دیکھیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے، اور پیپلز پارٹی اپنی اس کمٹمنٹ کے ساتھ پرزور طریقے سے کھڑی ہے.